کہ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو ہم قیامت کو بھول گئے ہیں، قیامت کو یاد نہیں کرتے، تو ہم جیسوں کے لیے حضرت سلیمان کے یہ جو چند اشعار ہیں، ایک اشعار کی صورت میں ہمارے لیے درس ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، وقت غم و تکلیف کی وجہ سے جہنم سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان گرزوں کے ذریعے ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، دعا کس سے منگوا رہے ہیں؟ اس جوان کے ہاتھوں سے، اس جوان سے دعا منگوا رہے ہیں۔ خود نبی دعا نہیں فرما رہے، اصحاب سے فرمایا کہ اس کے پاس آ جاؤ، یہ دعا کرے۔ کیوں دعا کرے؟ کس لیے نبی نے اصحاب کو حکم دیا اس بندے کے پاس آنے کے؟ اس کی عظمت کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ فقال امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، طوبی لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ قیامت کو یاد کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے موضوع پر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تقلید کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی خالق کے کائنات کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ آج کا درس ایک الگ موضوع پہ ہے، قیامت کے بارے میں، یعنی ہمیں اپنے دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ قیامت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم قیامت کو ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی غفلت قیامت کو بھول جانا۔ اسی بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، طوبی لمن ذکر المعاد فاستکثر من الزاد، کی خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو ہمیشہ قیامت کو یاد کرتا رہتا ہے، ہمیشہ قیامت کی یاد میں رہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی طرح اپنے آخرت کے ذخیرہ کو جمع کرتا رہے، آخرت کے لیے توشہ آخرت جمع کرتا رہے جو آخرت میں اس کے کام آ سکے۔ اب ہم دیکھیں گے، ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں قیامت کو یاد کرنے کے حوالے سے، اس سے عبرت حاصل کرنے کے حوالے سے کیا کیا ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ معصومین کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے جو ان کے اصحاب تھے، کیونکہ معصومین تو معصوم ہیں، تو ہم نے معصوم کے ساتھ ساتھ غیر معصوم کی زندگی کے پہلو کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے قیامت کو کس طرح یاد کیا اور کس طرح قیامت کو یاد کر کے زندگی بسر کی۔ سب سے پہلے ہم روایت پیش کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، کہ جس میں روایت ہے چھٹے امام سے، یہ دوسرے امام کے بارے میں روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کو یاد کر کے، موت کے وقت کو یاد کر کے، پل صراط سے گزرنے کے وقت کو یاد کر کے، حساب و کتاب کے وقت کو یاد کر کے، پروردگار سے ملاقات کے وقت کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی زندگی کے پہلو کو دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے قیامت کو کیسے یاد کر کے زندگی بسر کی۔ اس میں ایک صحابی ہے رسول، حارثہ بن سراقہ، یہ صحابی رسول ہے اور ایک مخلص صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو نبی اکرم نے فرمایا، اے حارثہ، یہ بتاؤ کہ تم نے صبح کس حالت میں کی ہے؟ جب تم نے صبح کی تمہاری حالت کیا تھی؟ تو حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اس صورت میں، اس حالت میں صبح کی کہ میں حقیقی مومن ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایمان کی علامت بھی کچھ ہوتی ہے، اسی طرح تم اپنے آپ کو حقیقی مومن کہتے ہو، تو تمہارے حقیقی مومن ہونے کی پہچان کیا ہے، علامت کیا ہے، دلیل کیا ہے تمہارے حقیقی مومن ہونے کی، کہ جس سے معلوم ہو سکے، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ تم ہمارے حقیقی مومن ہو۔ تو اس کے جواب میں حارثہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، صبح سویرے جاگنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ گریہ کرنا،
اور غریبوں کی مدد کرنا۔ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میری صبح اس حالت میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور علامت، یہ بھی عبادات جو ہیں یہ بھی یعنی افضل عبادات ہیں اور یہ بھی شیعوں کی علامات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حارثہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ جو میرے اعضاء ہیں، میرے بدن کے اعضاء جو کمزور ہیں عبادت کی وجہ سے، میرے بدن کے اعضاء کمزور ہیں ریاضت کی وجہ سے، تو یہ کمزوری جسم کی اعضاء کی کمزوری اس بات کی دلیل ہے کہ میں حقیقی ہوں۔ تو جب نبی نے اپنے اس صحابی کی یہ بات سنی تو پھر نبی نے کہا کہ واقعی تم کیا ہو، حقیقی مومن ہو اور اپنی اسی حالت پہ باقی رہیں۔ پھر دعا بھی فرمائی اور حارثہ نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش کی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی شہادت کی، اور اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ جب جنگ بدر یا جنگ احد ہوئی تو ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیگر جو اصحاب ہیں ان کی زندگی کے پہلوؤں میں غور و فکر کریں تو ہمیں بھی مل جائے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی قیامت کو یاد کرتے ہوئے، معاد کو یاد کرتے ہوئے، اپنے آخرت کے انجام کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انہی اصحاب میں سے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے، حضرت سلیمان فارسی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اب یہی حضرت سلمان جب مدائن تشریف لے گئے اور مدائن میں جب داخل ہوئے، لوگوں نے بڑے جوش کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور لوگوں نے ان سے کہا اے حضرت سلیمان فلاں محل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں قیام کریں، وہاں رہیں۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، میرے لیے ایک الگ سے کمرہ تیار کرو کہ جس کمرے میں رہوں اور لوگوں کو ہدایت کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہوں، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا رہوں۔ تو لہٰذا حضرت سلیمان کے حکم پر ان کے لیے کمرہ تیار کیا جس میں وہ رہتے تھے، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، احکام دین بیان کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ اب جس کمرے میں رہتے تھے مدائن میں، ایک دن شدید بارش ہوئی، اس بارش کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آیا تو ہر طرف ہر شخص اپنے اپنے مال، اپنے اپنے جانوروں کو حفاظتی جگہ میں لے کے جانے کے بارے میں سوچنے لگا، پریشان ہو گیا۔ ہر بندے کے پاس اپنا مال تھا، جانور تھے، اس بارے میں فکر مند تھا۔ لیکن حضرت سلیمان نے، جن کے پاس گھر کی چند چیزیں تھیں، اپنی تلوار تھی، ایک لوٹا تھا، ایک مٹی کا کوزہ تھا، یہ 3-4 چیزیں جو تھیں ضروری چیزیں، یہ حضرت سلیمان نے اٹھائیں اور یہ اس حجرے سے نکلتے ہوئے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ہاکذا ینجو المخففون فی یوم القیامہ، اسی طرح جس بندے کے پاس جتنا کم مال دنیا ہوگا اتنا ہی وہ حساب آسان دے سکے گا۔ یعنی حضرت سلیمان کے اس بیان سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی ہمارا حساب بھی آسان ہوگا، جس کے پاس مال دنیا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو قیامت کو یاد کرنے سے غافل ہیں، بالکل بھی انہوں نے قیامت کو ذہن میں نہیں رکھا، بھلا دیا، غافل ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت سلیمان آگے بیان کر رہے ہیں یا ساکن الدنیا، اے دنیا کے رہائشی، کیا بیان فرماتے ہیں؟ یا ساکن الدنیا، اے دنیا کے رہائشی، تعہد و تنتظر یوم الفراق، اس دن کو یاد رکھو جس دن تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، جس دن تمہیں اس دنیا سے انتقال کر جانا ہے اس دن کو یاد کرو۔ پھر اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَأَعَدَّ زَادَ لِلرَّحِيلِ فَسَوْفَ تُهْدِي بِالرِّفَاقِ، قبل اس کے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، دنیا سے انتقال کر جاؤ، تمہاری موت واقع ہو جائے، اس سے پہلے اپنے آخرت کے لیے زادیرات جمع کر لو، وہ چیزیں جمع کر لو جو چیزیں تمہیں آخرت میں فائدہ دے سکے، جن کا تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ ہو سکے۔ پھر آگے اسی طرح بیان کرتے ہیں، اسی طرح یہی جو میں نے شعر آپ کے سامنے بیان کیے، اسی کا اگلا حصہ
کہ حضرت سلیمان بیان کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو ہم قیامت کو بھول گئے ہیں، قیامت کو یاد نہیں کرتے، تو ہم جیسوں کے لیے حضرت سلیمان کے یہ جو چند اشعار ہیں، ایک اشعار کی صورت میں ہمارے لیے درس ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں وَابْكِ الذُّنُوبَ بِأَدْمُعٍ تَنْحَلُّ مِنْ سُحُبِ الْإِمَاقِ، کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں پہ آنسو بہاؤ، آنکھوں کے پردوں سے آنسو بہاؤ، گریا کرو اپنے گناہوں پہ۔ کیوں؟ یا من اضاع زمانہ ارضیت ما یغنی بباق، کیا زندگی کا جو حصہ، زندگی کی جو فرصت تم نے ضائع کر دی، کیا تم اپنی اس ضائع ہونے والی زندگی کو اپنی فنا ہونے والی عمر پہ فخر کرتے ہو؟ حالانکہ بجائے فخر کرنے کے کیا کرو؟ اپنے گناہوں پہ گریا کرو، اپنی آنکھوں کے پردوں سے آنسو بہاؤ، اور اس سے پہلے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری موت کا وقت آ جائے، تم اس دنیا سے انتقال کر جاؤ، اپنی آخرت کے لیے بھی انتظام کر لو، اپنی آخرت کے لیے بھی زیادہ راہ اکٹھا کر لو جو تمہیں وہاں فائدہ پہنچا سکے، جو تمہارے وہاں کام آ سکے۔ تو اسی طرح مزید حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مزید چند ان کی زندگی کے پہلو بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ لوہاروں کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک جوان کو دیکھا، جو جوان گریا کرتے ہوئے زمین پہ گر پڑا، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلیمان بھی اس کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ بے ہوش ہے، لیکن حضرت سلیمان نے دیکھا، حضرت سلیمان فارسی نے دیکھا کہ وہ شخص بے ہوش نہیں ہے، اور اس نے حضرت سلیمان کو مخاطب کر کے کہا، اے سلیمان، یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں غشی کی بیماری میں مبتلا ہوں، مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ تو وہ اپنے بارے میں خود حقیقت بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، اے سلیمان، حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں اس لوہاروں کے بازار سے میں گزرتا ہوں، اور جب بھی میری نظر اس لوہے پہ پڑتی ہے، تو پھر مجھے سورہ حج کی آیت نمبر 21 اور 22 میری نظر میں آ جاتی ہے، مجھے سورہ حج کی آیت نمبر 21 اور 22 مجھے یاد آ جاتی ہے۔ کون سی آیت؟ جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا بِهَا، کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں، جب بھی وہ لوگ جہنم سے غم و تکلیف کی وجہ سے جہنم سے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان گرزوں کے ذریعے ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے، کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میں غشی کا مریض ہوں، مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت سلیمان نے اس جوان کی یہ گفتگو سنی، تو اس وقت حضرت سلیمان کو اس کی یہ بات پسند آئی، اور اسی وجہ سے حضرت سلیمان نے اس جوان کو اپنا دوست بنا دیا، اور یہاں تک کہ جب اس جوان کی موت کا وقت قریب آیا، تو حضرت سلیمان نے حضرت عزرائیل جو کہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت، ان سے کہا کہ اے عزرائیل، کہ میرے اس دوست کی روح آسانی سے قبض کرنا، زیادہ تکلیف نہ پہنچانا۔ تو اس کے جواب میں حضرت عزرائیل ملک الموت نے کہا کہ یا سلیمان، انی بکل مؤمن رفیق، میں ہر مومن کا دوست ہوں، یعنی جو بھی مومن ہوتا ہے اس کی روح میں ایسے قبض کرتا ہوں گویا اسے احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یعنی اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان قیامت کو یاد رکھے، اپنے آخرت کے انجام کو یاد رکھے، تو واقعی پھر وہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان قیامت کو یاد رکھے گا، اپنے انجام کو یاد رکھے گا، تو پھر اس کے نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے قیامت کو یاد کر کے اسے عبرت حاصل کرنے کی۔ عبرت کیسے حاصل کرنا؟ عبرت یہی ہوتی ہے کہ ہم قیامت کو یاد کریں، اپنی آخرت کے انجام کو یاد کریں۔ جب آخرت کے انجام کو یاد کریں گے تو پھر ہم اس دنیا سے غافل ہو جائیں گے، اس دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ مزید اگر ہم دیکھیں کہ جو انبیاء یعنی نبی کے دور میں یا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے دور میں، جیسے کہ دو اصحاب کا ذکر کیا، دو اصحاب کے چند زندگی کے چند پہلوؤں کو ذکر کیا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا،
ایک شخص گرمی کے عالم میں اپنی قمیض اتارے اپنے جسم کے اعضاء کو، اس وقت نبی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تو نبی نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے قمیض اتار کے اپنے اعضائے بدن کو اس تپتی ہوئی دھوپ میں، وہ جو وہاں سنگریزے رکھے ہوئے تھے، جو پتھر رکھے ہوئے تھے، ان کے اوپر مسلتا ہے، ان گرم سنگریزوں پہ مسلتا ہے، کبھی اپنے پیٹ کو، کبھی اپنے پہلو کو، کبھی اپنی کمر کو۔ تو جب وہ نبی کے پاس آیا اس عمل کے بعد، نبی نے پوچھا کہ یہ تم کیا عمل انجام دے رہے تھے، یہ کیا کام کر رہے تھے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے یہ بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو عمل انجام دے رہا تھا، اپنی قمیض اتار کے اپنے اعضائے بدن کو اس دھوپ میں ان سنگریزوں پہ، ان گرم پتھروں پہ اپنے بدن کو رگڑ رہا تھا، مسل رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے بدن کو ان گرم سنگریزوں پہ، ان گرم پتھروں پہ رگڑ کے اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس دنیا کی دھوپ، اس دنیا کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر قیامت کے دن جہنم کی آگ کی تپش کس طرح برداشت ہوگی۔ تو اس طرح میں اپنے آپ کو متوجہ رکھتا ہوں قیامت کی تک، اپنے انجام کی طرف متوجہ رکھتا ہوں، اور اسی طرح میں قیامت سے غافل نہیں ہوتا، اور ہمیشہ مجھے قیامت یاد رہتی ہے، ہمیشہ مجھے اپنا انجام یاد رہتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا، اے جوان، تم اپنے اسی عمل پہ باقی رہنا۔ کون سا عمل؟ یعنی قیامت کو یاد رکھنا، اپنے انجام کو یاد رکھنا۔ تو نبی کہتے ہیں اپنے اسی عمل پہ باقی رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں، ہمیشہ قیامت کو یاد رکھنا، اپنے عمل کو یعنی اپنے آخرت کے انجام کو یاد کر کے زندگی بسر کرنا، یہی تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم اس کے گرد جمع ہو جاؤ، اس کے پاس آ جاؤ، اس جوان کے پاس آ جاؤ تاکہ یہ تمہارے لیے دعا کر سکے۔ اب اللہ کے نبی ہیں، دعا کس سے منگوا رہے ہیں؟ اس جوان کے ہاتھوں سے، اس جوان سے دعا منگوا رہے ہیں، خود نبی دعا نہیں فرما رہے، اصحاب سے فرمایا کہ اس کے پاس آ جاؤ، یہ دعا کرے۔ کیوں دعا کرے؟ کس لیے نبی نے اصحاب کو حکم دیا اس بندے کے پاس آنے کے؟ اس کی عظمت کیا تھی؟ یہ فضیلت کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے تھی کہ اس نے اپنی آخرت کو، اپنے انجام کو اس نے یاد رکھا تھا، اور اپنے آخرت کو، اپنے انجام کو، اپنی موت کو یاد کر کے وہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے نبی نے کہا اپنے اصحاب سے کہ اس کے پاس آ جاؤ اور یہ دعا کرے گا۔ اور اس نے دعا کیا کی، اور وہی دعا ہم بھی کریں گے اور کرنی بھی چاہیے، کہ دعا ہے پروردگار سے کہ وہ ہمارے جتنے بھی امور ہیں اس دنیا میں ان کی ہدایت فرمائے، اور ہمیں تقوی سے مزین فرمائے، اور ہماری نصیب میں جنت قرار فرمائے، ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنے بھی اس دور کے، اس زمانے میں طاغوت ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے، اور اسی طرح ہمیں دین کو، علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔